ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 148 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ قسطوں میں دعوت کے وسیع کام کے ساتھ جو دوسرے بڑے بڑے اقدامات مؤثر حد تک ممد ہوئے، ان کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ ان حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے اقدامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموافق حالات میں انجام دیے۔ ناظرین، جس حقیقت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسی حقیقت کو ذہن میں رکھ کر ان معاہدانہ تعلقات کا جائزہ لیجئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وسیع پیمانے پر قائم کر دکھائے، اور اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کار حیرت انگیز حد تک تیز رہی، باوجود یہ کہ ذرائع رسل و رسائل کے لحاظ سے حالات سخت ناموافق تھے۔ معاہدانہ روابط میں سر فہرست بیعت عقبہ آتی ہے، جو بیکدم ایک پہلو سے مذہبی میثاق ہے اور دوسرے پہلو سے سیاسی معاہدہ۔ پہلی بار کی مجلس میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انصاری نوجوان نے قبول رسالت کی بیعت کی، اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی قیادت کا عہد بھی شامل کیا۔ مکے سے مینا کو جاتے ہوئے راستے کے دونوں طرف پہاڑوں کی متوازی دیواریں آتی ہیں۔ مینا سے کوئی ایک فرلانگ بھر پہلے بائیں ہاتھ کی پہاڑی میں نصف دائرے کا ایک خم ہے، اور اس خم کے دامن کے طور پر ایک میدانی قطعہ دکھائی دیتا ہے۔ یہی وہ محفوظ جگہ ہے جہاں راتوں کے پردے سکوت میں بیعتھائے عقبہ واقع ہوئی۔ مدینے میں یہود کی موجودگی کی وجہ سے انصار الہامی دین کا ذوق رکھتے تھے اور سلسلے نبوت سے انہیں تعارف حاصل تھا۔ نیز آخری نبی موعود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ان کے سامنے تھیں، اور یہود کا یہ چیلنج بھی کہ جب وہ نبی آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو کر تم لوگوں کو مغلوب کر دیں گے۔ اس طرح انصار میں جہاں الہامی ہدایت کی طلب پیدا ہو چکی تھی، وہاں غیر شعوری طور پر یہ جذبہ بھی اثر انداز تھا کہ وہ نبی آ جائے تو ہم پہلے لبیک کہیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اوس و خزرج کے درمیان باہمی آویزش کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اس سے تھک کر وہ ایک دور امن کے خواہاں تھے، مگر رکاوٹ یہ تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی قبیلہ بھی سابق حریفانہ فضا کی وجہ سے دوسرے قبیلے کی قیادت قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ تھا۔ ان کو تیسری طاقت کی احتیاج تھی، ضرورت تھی کہ کوئی تیسری طاقت ملے۔ یہ ساری وجوہ تھے جن کے زیر اثر مدینہ کے ذہین اور شریف لوگوں کو جو ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعارف ہوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے کا موقع ملا، تو قبولیت کے لیے ان کے دل کھل گئے۔ نبوت کے چرچے تو ان تک پہلے ہی پہنچ چکے تھے، لیکن بالمشافہ گفتگو نے انہیں قطعی فیصلہ تک پہنچا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور شخصیت کا اثر جب کلمات دعوت میں شامل ہوا ہوگا تو اس ذہنی انقلاب کی تکمیل ہو گئی ہوگی جس کے لیے انصار کی فطرت میں پہلے سے یہ آمادگی موجود تھی۔ وہ لمحہ ایک عجیب نازک تاریخی لمحہ تھا، یعنی انصار پہلی بیعت کے موقع پر مدینے سے ارادہ لے کے چلے تھے کہ قریش سے حلیفانہ رابطہ استوار کریں گے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو تحریک اسلامی کی تاریخ کا رخ کچھ دوسرا ہوتا، مگر عین وقت پر جماعت انصار کا ارادہ بدلتا ہے اور وہ قریش کا خیال چھوڑ کر اس نئی قوت سے رابطہ جوڑ لیتے ہیں جو تاریخ کے افق سے اپنی ابتدائی کرنوں کے ساتھ آغاز طلوع کر رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کی بیعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعتقاد و اخلاقی امور کا عہد لیا، یعنی معاہدہ باندھنے والے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی کے خلاف کوئی بہتان نہیں کھڑا کریں گے، اور معروف کے دائرے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے۔
दूसरी बैअत में अंसार ने उन उमूर का इजाफ़ा किया कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर हाल में सम और ताअत से काम लेंगे, चाहे मुश्किलात दरपेश हों या आसानियाँ, हमारे दिलों को कोई हुक्म पसंद हो या नापसंद, और खा कोई बात हमारी राय के ख़िलाफ़ हो रही हो, और ये कि हम अहले क़ियादत से कशमकश नहीं करेंगे, और ये कि हम किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। इन मुख्तसर अल्फाज में गोया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंसार के दरमियान सियासी राब्ता उस्तवार हो गया था, और इस जमात ने वाज़े तौर पर एक सियासी जमात की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत को उन्होंने सम और ताअत के साथ पूरी तरह कबूल किया। ये इकरार भी बांधा कि अरबाब क़ियादत के ख़िलाफ़ कोई कशमकश न की जाएगी, और जाहो मनसब को छीनने झपटने के लिए भी कोई इक़दाम नहीं होगा। मुशावरत का उसूल तय पा गया कि हर मौके पर हक़ बात पेश की जाएगी, और इक़ामत दीन की जद्दोजहद के बारे में पैमान बंध गया कि जो कुछ फ़राइज़ और मुतालबात और ज़िम्मेदारियाँ हम पर आयद होंगी, उन्हें दुनिया भर के तानु मलामत से बेनियाज होकर सर अंजाम दी। यही सी बैत थी कि उसके बाद जो ही कोई क़िताए अर्ज़ी इस जमात के ज़ेर असर आ जाए, जिसमें उसके ऊपर कोई और सियासी इक़्तिदार कार फरमा ना हो, बल्कि क़ियादत इसके अपने हाथों में हो, तो ये जमात मान एक रियासत में बदल जाए, या यूँ कहिए कि इस्लामी रियासत का हिस्सा बन जाए। इन उमूर के साथ मज़ीद ये भी तय पा गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने मुंतकिल हो जाने पर मुआहिदा बांधने वाले अंसार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हिफाजत करेंगे जैसे कि वो अपने अज़वाज व औलाद की करते हैं। गोया मदीने की इस्लामी जमइयत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दिफाई वहदत का ताल्लुक़ भी कायम हो गया, और इस लिहाज से बैअत उक़बा की सियासी क़द्र व क़ीमत और ज़्यादा बढ़कर इनक़िलाबी हो जाती है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से अंसार मदीना की इस्लामी जमात की तरफ से 12 नुमाइंदे नक़ीब नामज़द किए जाते हैं, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जवाब दें। इन नक़ीबों के सिर दावत इस्लामी को फैलाने के अलावा सियासी ज़िम्मेदारी भी डाली गई। बक़ौले अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्न अबी बकर, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नक़ीबों से फ़रमाया कि तुम लोग अपनी अपनी कौम की उसी तरह ज़िम्मेदार हों जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उनके हवारी ज़िम्मेदार थे, और मैं भी अपने ग्रोह यानी मक्की जमइयत का ज़िम्मेदार हूँ। हज़रत गिरामी ये सारी तफसीलात सीरत इब्न हिशाम जिल्द नंबर 2 के सफ़ा 36 से 75 तक का आप मुताला करेंगे। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैदान हाय जंग जो डॉक्टर हमीदुल्लाह सिद्दीक़ी साहब के उस किताब सफ़ा नंबर 7 से 10 तक का मुताला करेंगे, तो ये सारे खुलासे आपके सामने तफसीलन पेश हो जाएंगे। बाक़ायदा नाज़रीन गिरामी, लंबा वक्त हो चला है, मुझे आपको इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर आप मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।